تو جب تک ذکر اہل بیت میں فکر اہل بیت نہ ہو، کیونکہ ذکر فکر سے جدا ہو ہی نہیں سکتا. آپ علی کا ذکر کرو گے نماز کا تصور آئے گا. آپ اصلا نام حسین لوگے ذہن میں صبر حسین آئے گا. آپ علی ابن الحسین کا نام لوگے ذہن میں زین العابدین آئے گا، کہیں باقر العلوم آئے گا، کہیں موسیٰ کاظم آئے گا. یہ ہر معصوم کے ساتھ صفت کیوں ہے؟ کیونکہ صفت ان کے کردار کو عیاں کرتی ہے. آدھی رات بھی ہو گئی لیکن سیدہ نے نماز نہیں چھوڑی. 9 کے نیزہ پر تھے پر فکر خدا کو بیان کرتے رہے. یہ مکتب عقل کا مکتب ہے. خدا را اس کو صرف ایموشنز کا مکتب نہ بناؤ، وہ ایموشنز جو عقل کے نیچے ہوں دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. سلام کریں ان بیبیوں پہ جن کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب چل چل کے میرے پاؤں میں کانٹے چلے جاتے تھے، میری 4 سالہ بہن میرے پاؤں سے کانٹے نکالتی تھی. کہا مولا اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اس نے تو کانٹے نکال دیے لیکن میرے ہاتھوں کو زنجیروں میں باندھا ہوا تھا، میں اپنی بہن کے پاؤں سے کانٹے نہیں نکال سکا. میں نے کسی مجلس میں شیخ عباس قمی کے بیٹے امام حسین کے ذاکر تھے، مصائب خاں تھے. کہتے ہیں ایک محرم کے بعد گلے میں بڑی تکلیف ہوئی. ڈاکٹر کے پاس گیا، چیک اپ ہوا، پتہ چلا مجھے گلے کا کینسر ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو جاؤں گا؟ کہا ایک شرط ہے، اگر آپ 6 مہینے کسی سے بات نہ کریں، 6 یا 8 مہینے، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے آپ ٹھیک ہو جائے. کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں نے 6 مہینے کہتے ہیں کسی سے بات نہیں کی. کہتے ہیں اسی عرصے کے درمیان محرم کے دن آئے. اب ایک بندہ جو ذکر حسین کرتا ہو اور ایک ایسی بیماری ہو جائے کہ پھر وہ ذکر نہ کر سکے. کہتے جب مجالس سنتا تھا، مصائب سنتا تھا، بہت روتا تھا، مولا آپ نے مجھ سے توفیق چھین لی. کہتے رو رو کے کہ مولا شاید آپ مجھ سے راضی نہیں کہ اب میں آپ کا ذکر زندگی بھر شاید نہ کر سکوں. کہتے خواب کے عالم میں اپنے والد کو دیکھا، عباس قمی. کہتے مجھے پکارا کہ بیٹا ادھر آؤ. اس کمرے میں رسول خدا بیٹھے اور امام حسین بیٹھے، تجھے بلا رہے ہیں. کہتے ادب کی وجہ سے میں نے کہا بابا مجھے بلا رہے ہیں؟ کہاں جلدی آ بلا رہے ہیں. کہتے دوڑا دوڑا گیا کمرے میں، دیکھا رسول خدا امام حسین. سلام کیا. مجھے کہا عباس قمی کے بیٹے ہمیں مصائب حسین سناؤ. رسول نے کہا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حضور میں مصائب کیسے سناؤں؟ کہا ہم کہہ رہے ہیں سناؤ. یا رسول اللہ کون سے مصائب سناؤں؟ کہا شیخ عباس قمی کے بیٹے ہمیں سکینہ کے مصائب سناؤ. 4 سالہ بچی کے مصائب سناؤ. کہتے میں سوچ رہا تھا امام حسین کے ہوتے ہوئے کیسے سناؤں، لیکن کہا سناؤ. کہتے بس میں نے ایک جملہ پڑھا کہ جب بیٹی کی گود میں بابا کا سر آیا. 2 روایتیں، ایک میں یہ ہے کہ جیسے سر ملا نا تو بچی کی روح پرواز کر گئی، کچھ بھی نہیں کہا سکینہ نے. ایک میں یہ ہے نے بس سر ملا تو اتنا کہا کہ بابا میرا رخسار چھوٹا تھا، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. کہ اتنا کہا تو رسول خدا زار و قطارو پڑے. کہتا میری آنکھیں کھل گئیں. میری ماں میرے سرانے پہ کھڑی تھی کہ پورا بدن پسینے سے شل اور آنسوؤں سے. بیٹا کیا ہوا ہے؟ کم خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے. سکینہ کے مصائب بولے میں نے پڑھے، بہت رو رہے تھے. کہتے جب اٹھا تو میں نے دیکھا میرے گلے کو شفا مل گئی ہے. شیخ عباس قمی کے بیٹے کہتے ہیں اس خواب سے میں نے ایک نتیجہ لیا کہ خدا سکینہ کے مصائب کے صدقے میں بیماروں کو شفا دیتا ہے. اتنا پیار کرتے تھے حسین اپنی بچی سے. خدا بچپن میں کسی بچی کو یتیم نہ بنائے. آسٹریلیا کا مومن کہتا ہے مولانا میں پہلے بھی روتا تھا اب زیادہ روتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا پہلے اللہ نے بیٹی نہیں دی تھی،
جب سے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے میں بس دیکھ کے سوچتا ہوں امام زین العابدین نے برداشت کیسے کیا ہوگا.